اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ فرماندہ یُدِلُّ بِهِ کثیرٌ وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ اللہ فرماندہ بہت سارے ایسے لوگ نے جنہیں قرآن پڑھ کے ہدایت پا جان گے، قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جان گے۔ ایسے بھی ہیں قرآن پڑھ کے ہدایت پا جان گے، تے ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جان گے۔ قرآن تینوں پڑھن والا کنج گمراہ ہو گیا، قرآن تینوں سمجھن والا کنج گمراہ ہو گیا۔ قرآن اندر میں ہر بندے دی سمجھ وچ نہیں ہوندا، قرآن کی دی سمجھ وچ ہونا ہے؟ قرآن اندر جڑے عشق مصطفیٰ لے کے پڑھے میں او دی سمجھ وچ ہونا۔ دیکھو نا نسبت ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا برادری وچوں چاچا لگدا ہے، پیدا بھی مکے چ ہویا ہے، بچپنا بھی مکے چ تے مر بھی مکے چ گیا ہے۔ او دی مذمت اندر اللہ نے ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، پوری سورت نازل کی تھی۔ میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تیرے ایک ہاتھ نہیں دومی ہاتھ ٹوٹ جان۔ مولا تیرے نبی دا برادری وچوں چاچا بھی لگدا ہے، پیدا بھی مکے چ ہویا ہے، لڑکپن بھی مکے چ تے مر بھی مکے چ گیا ہے۔ تے قیامت تک گلے لعنت دا توق ڈال دیتے، جڑا قرآن پڑھے گا ابو لہب تے لعنت کرے گا۔ تیرے نبی دا برادری وچوں چاچا لگدا، لعنت پوارے دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے تم ویکھ رہے ہیں برادری، میں ویکھ رہے ہیں عقیدہ، میں ویکھ رہے ہیں عشق مصطفیٰ، جدے دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہے، جدے دل دے اندر نبی پاک دی محبت ہے، وہ پاویں کالے رنگ والا ہے، حبش تا رہن والا، پیراں دیاں بیائیاں پھٹیاں ہوئیاں نے، چپٹی نک والا، موٹے موٹے ہونٹاں والا ہے، مکے چ پیدا نام ہی ہویا ہوئے تو کوئی گل نہیں، لڑکپن بھی مکے چ نہ آیا ہوئے کوئی گل نہیں، شباب بھی مکے چ نہ آیا ہوئے کوئی گل نہیں، ہوئے حضور دا غلام تے پاویں کالے رنگ والا ہی ہوئے۔ حضرات جدو بلال نے بھی حضور دا کلمہ پڑھیا نا تو عمر پاک ورگے بھی کہنے کہ بلال اج تو بعد تو عمر دا بھی سردار ہے، کیونکہ تو کلمہ محمد کریم دا پڑھ لیا، تو کلمہ محمد کریم دا پڑھ لیا تے جنہوں نسبت۔ حضرات کے نسبت بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے، دنیا تے بھی فائدہ دے گی، قبر وچ بھی فائدہ دے گی، حشر دے دیہاڑے بھی فائدہ دے گی، جنہوں حضور نہ نسبت ہو جائے۔ اور دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر دے اندر منشی صاحب نے کرسی ڈائی ہے تو یوسف علیہ السلام نے بولیاں پیاں لگ دیاں ہیں، خریدارہ کوئی آ رہا میرے انہیں مربے لکھو، کوئی آندہ میری زمینہ لکھو، کوئی آندہ میرے کو انہا مال ہے، کوئی آندہ میرے کو انہی دولت ہے، کوئی آندہ میرے کو انہی چاندی ہے۔ لین لگی سی، اس قطار دے اندر ایک مائی کھڑی سی، مائی نے قطار توڑی تے آگئی اگے۔ منشی نے آکھا اماں کدھر آئی ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی یوسف خریدنا آئی ہوں۔ اماں کی لے کے آئی ہیں؟ فرمایا اٹی۔ انہوں نے کہا ماں اس اٹی نا یوسف لب دے۔ انہوں نے کہا پتہ مینوں یہ تیرا کام میں لکھنا تو لکھ، تیرا کام میں لکھنا تو لکھ، منشی صاحب تیرا کام میں لکھنا تو لکھ، پتہ مینوں بھی ہے، مگر میں چاہنی ہے وہاں مینوں پتہ ہے کہ اس اٹی نے یوسف نہیں لبنا، مگر کل قیامت والے دن جدو یوسف دے خریداران دا نام ہے گا نا تے میرا نام وچ آ جائے گا تے بیڑا رب پار فرما چھڑے گا۔ اور یوسف دے خریدار ہون، یوسف علیہ السلام دے خریداراں حضرات اور نال کھا کے اپنا بیڑا پار کروا کے مائی کہہ رہی ہے میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا یقین ہے جدو یوسف دے خریداراں جو میرا نام آ جائے گا تے بیڑا پار ہو جائے گا، جنہ دا نام حضور دے غلامہ چاہ گیا بیڑا تے انہوں نے بھی پار ہو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نسبت دیکھو، اور پھر اے سرکار دی نسبت بڑی اچھی نسبت ہے۔ اصحاب کاف اللہ دے ولی، او 7-8واں کتا، او 8-9واں کتا۔ حضرات تو کتا کدا کتا سی؟ بلم بالبورا دا کتا سی۔ بلم بالبورا او بکریاں چرا رہا سی، ہاتھے ڈنڈا پھڑیا سی، کتا او دے نال سی۔ اللہ دے ولی چلے جدو جا رہے تے کتا بھی نال سی، بکریاں چرا رہا سی۔ حضرات وہ جس وقت اللہ دے ولیاں نو ویکھیا نا، انہوں نے کہا کتھے چلے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ بڑا ظلم و ستم جبر پیا کردا سی، ہجرت کر کے ٹر چلے ہیں۔ انہیں آکھیا جتھے تسی جاؤ گے میں بھی تواڈے نال جاواں، میں بھی تواڈے نال جاواں۔ کتا مگر بھونکیا، انہیں کہا جتھے مالکا تو جاویں گا نا انہاں نال، اللہ دے ولیاں نال، میں بھی انہاں دے نال ہی جاواں۔ اللہ دے ولیاں آکھیا انہوں منع کرے کتا ہے تے کتا پھونکے گا تے ساڈا پتہ لگ جانا ہے۔
لہذا انہوں منع کر اے ساڑھے نال نہیں جا سکتا. کتے نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی مولا کدی اج زبان عطا کریں میں تیرے ولیاں نال گل کراں. تے کتے نو اللہ نے دیتی زبان. تے کتا آندا ہے میں کتا ضرور ہاں میرا دادا پردادا کتا ضرور ہے مگر میں او کتا نہیں جڑا اللہ دے ولیاں نو پونکا. میں او کتا نہیں جڑا اللہ دے ولیاں نو. میں کہا ملا جی شرم کرو تو اڈنالے تو کتا نمبر لے گیا جڑا اللہ دے ولیاں دا ادب کر گیا ہے جڑا اللہ دے ولیاں دی حیا کر گیا ہے. وہ کتا تو اڈنالو نمبر لے گیا جڑا اللہ دے ولیاں دا ادب کر گیا ہے. ان کتا علماء بیٹھے نے پوچھ کے ویکھ لو وہ کتا جنت چ جائے گا. حضرات توجہ فرمانا بلم بالبورا دی شکل اختیار کر کے ایالی دا کتا سی تے بلم بالبورا دی شکل اختیار کر کے وہ جنت چ جائے گا. مولا اس کتے نو جنت دیتی ہے. یا اللہ کتے نے نماز بھی نہیں پڑھی. اللہ فرماندا والا کتے بھی نماز نہ پڑھ دینا. یا اللہ کتے نے تک کسے چوک کھلو کے تبلیغ بھی نہیں کی تھی. اے تو آڑے کتوں گا اللہ گی محبت نہ بولو تے صحیح سبحان اللہ. یا اللہ اس کتے نے کسے چوک کھلو کے تبلیغ بھی نہیں کی تھی. یا اللہ کتے نے تے لوٹا بھی نہیں پھڑیا. کتا تے بسرا چوک کے پنڈوں پنڈ بھی نہیں پھریا. تینوں جنت دے چھڑی. اللہ فرماندہ ہے تو ایدی عمل پہ آوینا میں ایدہ عقیدہ پہ آوینا انہیں بس میرے ولیانہ نسبت رکھی ہے. مولا تیرے ولیانہ نسبت رکھی ہے تو لبے گا کی. اللہ فرماندہ ہے تو اڑے یاران دی یاری دنیا تک کم آوے گی. میرے ولیانہ نسبت رکھو اے یاری قبر بیچ بھی کم آوے گی حشر دے دیاڑے بھی کم آوے گی. اور یارو جڑا اللہ دے ولیانہ نسبت جوڑ لے او دا قبر حشر دی بیڑا پار ہے جڑا اللہ دے محبوب نہ نسبت جوڑے پتہ نہیں جنت پہ چھوڑا کنا کو اونچا مقام ہوئے. خالق کائنات رب العالمین احکم الحاکمین علیم امداد صدور دا قرآن پڑھو. اللہ قرآن اعلان فرما رہی ولو انہم من ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا الرحیم. اللہ فرما رہی ہے جدو تسی اپنی جانا تو ظلم کر لو اپنی جانا تو زیادتی کر لو پھر میرے محبوب کے در دولت حاضر ہو کے دعا کرنا تواڈا کام ہے. زندگی دے گناہ معاف کرنا محمد خدا دا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیو میاں صاحب دی دعوت جمع ہون والیو علامہ ویسا مکلانی صاحب علامہ ذوالفقار رضوی صاحب آپ دی قیادت میں بیٹھن والیو حضور دی محبت لے کے آن والیو. بندہ نماز نہ پڑھے رب دی نافرمانی کر رہا ہے روزہ نہ رکھے رب دی نافرمانی کر رہی ہے حج نہ کرے صاحب استطاعت ہو کے رب دی نافرمانی کر رہی ہے زکوٰۃ نہ دے صاحب استطاعت ہو کے رب دی نافرمانی کر رہی ہے. پھر رب فرما رہی ہے جدوں غلطیاں سرزاد ہو جان گناہ سرزاد ہو جان نافرمانیاں کر لو مگر میرے محبوب دے دروازے پہ آ جاؤ. اے میرے محبوب دے دروازے پہ آ کے او دا وسیلہ دے کے دعا کرنا تو آدھا کم ہے. پھر زندگی دے گناہ معاف کرنا محمد خدا دا کم ہے. اللہ نے نہیں فرمایا آدم صفی اللہ دے بوئے پہ آؤ نوح نبی اللہ دے بوئے پہ آؤ ابراہیم خلیل اللہ دے بوئے پہ آؤ اسماعیل نبی اللہ دے بوئے پہ آؤ. میرے نبی دا دروازہ کوئی چھوٹا دروازہ نہیں میرے نبی دا بوہا کوئی چھوٹا بوہا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ جتنی ابو بکر ہے صدیق اکبر بن گئے عمر ہے فاروق اعظم بن گئے عثمان ہے ذوالنورین بن گئے علی ہے شیر خدا بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دا دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں. شاعر سے واسطے دیکھا سی کر کے کہہ رہی ہے ہر کسے دی ایک گل بنی دی سرکار دے بوہے تے ہر کسے دی ایک گل بنی دی. سارے مفدرہ پڑھو ذرا ایک دو مرتبہ ہاتھ چوکے پڑھ کے آکھو ذرا ہر کسے دی ایک گل بنی دی ہر کسے دی ایک گل بنی دی سرکار دے بوہے تے رب آکھیا میں بخشاں گا رب آکھیا میں بخشاں گا. آؤ یار دے بوہ جمدات دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوہے تے نمازات دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوہے تے حیوانات دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوہے تے مشرق والیاں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوہے تے شمال والیاں دی
گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے جنوب والیاں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے زمین والیاں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے آسمان والیاں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے نوریاں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے ملائکہ دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے نمازیاں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے حاجیاں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے سخیاں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے متقیاں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے مومناں دی گل بنی تے مصطفیٰ دے بوے تے مصطفیٰ کریم دے ہر غلام دی گل بنی ہے میرے نبی دے بوے تے رب فرماندا بس اٹھ آ کے دعا کر کے اودا وسیلہ دے کے میری بارگاہ چھت اٹھا کے دعا کرنا تیرا کم ہے زندگی دے سارے گناہ معاف کرنا محمد خدا دا ہر کسے دی گل بنی دی ہر ایک جڑا جڑا چاہنا میرے بھی گل بن جائے او عقیدت نال محبت نال سرکار دی بارگاہ دعائی دے کے آکے ہر کسے دی گل بنی دی ہر کسے دی گل بنی دی سرکار دے بوے تے رب آکھیا میں بخشاں گا رب آکھیا میں بخشاں گا آہ یار دے رب آکھیا میں بخشاں گا بخشاں گا رب آکھیا میں بخشاں گا آہ یار دے بوے تے اللہ اکبر کبیرہ اسی تے حضور دے امتیاں اسی تے حضور دے غلام دیوانے تے پروانے تے مستانے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا دنیا تے بھی گل بنے گی مصطفیٰ دی وجہ نال قبر وچ بھی گل بنی ہے مصطفیٰ دی وجہ نال کل قیامت والے دن بھی گل بننی ہے تے مصطفیٰ دی وجہ نال بننی دسو کیسا نظارہ ہونا ہے علامہ ویس صاحب ہون علامہ ذوالفقار صاحب ہون تسی سارے اسی سارے ہوئیے ادھرا دھیمے لہجے دے نال میں گل سنانا گا تو جب اسی سارے ہوئیے سرکار دے روزے تے جائیے تے حضور دا ویکھیے روزہ میاں صاحب حضور دا روزہ ویکھیا کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں ہیں حضور دا روزہ ویکھیا کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں اچھا روزہ ویکھیے تے کلیجے ٹھر جاندے نے روزہ ویکھیے پائی طارق صاحب کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اور روزے دی میں گل پیا کرنا روزہ ویکھیے سرکار دا روزہ ویکھیے چہرے تے نور آ جاندا ہے سرکار دا روزہ ویکھیے کلیجے ٹھر جاندے نے تے جنہ روزے والے محمد دا دیدار کیتا انہاں دے کنے پسینے ٹھر تے دیدار مصطفیٰ کوئی چھوٹا دیدار ہے معمولی دیدار ہے اور جتے تینوں تیری ماں نے چھڑ جانا ہے باپ نے چھڑ جانا ہے دنیا دارہ سارے چھڑ جانو تھے میرے نبی آ جانا ہے قبر میں سرکار آئے تو ہم قدموں پہ گروں اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان حضرت بیدی رحمت الرحمان نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے مریدان بلا لیا شاگردان بلا لیا محبین بلا لیا پیار کرن والے بلا لیا بلا کے فرمایا جس وقت میرے جسم میں چوروں نکل جائے میں نے غسل کرایا جائے کفن پہنایا جائے جنازہ پڑھیا جائے قبر اتنی گہری کھو دیا جائے اتنی گہری کھو دیا جائے اتنی گہری کھو دیا جائے میں قبر میں کھڑا ہو سکا اللہ حضرت کو لوگوں کا پوچھیا احمد رضا قبر کے اندر کھڑیاں ہوں دی وجہ کی ہے اے تو ذرا وضاحت بیان کرو اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان حضرت بیدی رحمت الرحمان فرمانے میں او لوگ کہو میری قبر کے اندر سرکار ہونا ہے میری قبر کے اندر سرکار ہونا ہے میری قبر کے اندر سرکار ہونا ہے میں چاہنا جدو میری قبر کے وچ حضور تشریف لیا میں احمد رضا لیٹ کے نہیں کھڑا ہو کے محمد آن کا استقبال فرمائے اللہ جاری رہے گا
جاری جاری یہ کوئی معمولی گل نہیں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا دیدار مصطفیٰ جنہوں پیر دا دیدار ہوئے پھلیاں نہیں سماندہ تے جنہوں حضور دا دیدار ہو جائے جتے ماں نے چھڑ جانا ہے باپ نے چھڑ جانا ہے دنیا دارہ چھڑ جانا ہے آؤ ذرا توجہ فرمانا اے تو لوگ کہندے نا دنیا تے حضور دا ذکر نہیں میں کہ مولا جی قبر وچ بھی حضور دا ہی گل ہے حضور دا ہی ذکر ہونا ہے تے حشر دے دیہاڑے بھی حضور دا ہی ذکر ہونا ہے تے حضور نے شفاعت کرنی ہے تے اللہ جنت عطا کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ کل قیامت والا دن ہوے گا نفسا نفسی دا عالم ہوے گا میاں صاحب توجہ چاہنا اللہ دی بارگاہ دے اندر بلی غوث قطب ابدال کھڑے ہون گے جسم دے کب کبھی تاریخ ہوے گی اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیو جسم دے کب کبھی تاریخ ہوے گی ہر انسان رب دی بارگاہ کھڑا ہوے گا حضرات جڑیاں دنیا کائنات تے غلطیاں کیتیاں بھی سامنے آ جانیاں نے جڑیاں نیکیاں کیتیاں بھی سامنے آ جانیاں نے سوانے تے سورج ہونا ہے تامے دی زمین ہونی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیسے پھر شاید نے کمال دی ترجمانی کر کے کیسی کی دی کام اٹھے گی ہر نظر ماغے شرط دل خوف سے ہر کلیجہ تگل جائے گا پھر کی ہونے اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور کر کا سارے بڑھو ذرا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے آدم شفیق اللہ بھی ہون گے نوح نجیب اللہ بھی ہون گے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہون گے اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہون گے موسیٰ کلیم اللہ بھی ہون گے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام اللہ دی بارگاہ کھڑے ہون گے سارے ولی موجود ہون گے غوث موجود ہون گے مگر اور کر کالی کملی وہ آ جاؤ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جا اللہ اکبر کبیرہ ایک بندے نے نام اعمال اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا ایک بندے نے نام اعمال اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا حضرات دے نیکیاں دے گناہاں دا حساب و کتاب ہوے گا اللہ دی طرف حکم آوے گا اے ملائکہ لے جاؤ انہیں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے انہیں بڑے گناہ کیتے نے انہیں بڑیاں خطامہ کیتیاں نے انہیں نیکیاں والا پلڑا حلقہ گناہ والا پلڑا باری ہے لے جاؤ دوزخ وال لے جاؤ دوزخ وال حضرات لفظاں کو توجہ کرو ایک ایک جملے دا ذمہ دار اس بندے دا نام اعمال کھول لیا جائے گا نیکیاں تے گناہاں دا حساب و کتاب ہوے گا گناہاں والا پلڑا حضرات باری ہوے گا نیکیاں والا پلڑا بال ہلکا ہوے گا تے گناہاں والا پلڑا باری ہوے گا اللہ کی طرف اعلان ہوے گا ملائکہ لے جاؤ دوزخ وال ملائکہ اس بندے نو اللہ دے حکم دے مطابق دوزخ وال لے کے جا رہے ہوں گے اگو سیدنا آدم علیہ السلام پوچھن گے اے ملائکہ حضور دے غلام نو کتے لے چلے ہو ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام دی بارگاہ چاکن گے اے نیکیاں تے گناہاں دا حساب ہو چکی ہے گناہاں والا پلڑا باری ہے نیکیاں والا پلڑا خلق ہے کہ اللہ دی طرفوں فیصلہ ہے دوزخ وال لے کے جا رہے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام اس گل سنن گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آواز لگان گے یا سیدی یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آؤ سونیا جلدی آؤ سونیا جلدی آؤ حضرات سیدنا آدم شفیع اللہ آواز مارن گے ولی غوث قطب ابدال دی گل نہیں پیا کردا اللہ دے نبی آدم شفیع اللہ آواز مارن گے سونیا جلدی آؤ
تواڈے غلام نو لے کے دوزخ ول جا رہے جے ملائکہ حضور جلدی تشریف لے آن گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے اے ملائکہ اس غلام نو کتے لے چلے غلام دے متعلق ملائکہ دسن گے حضور دی بارگاہ چرچ کریں گے حضور نیکیاں دے گناہاں دا حساب و کتاب ہو چکی ہے گناہاں والا پلڑا باری ہے نیکیاں والا پلڑا ہلکا پھر رب نے فیصلہ کیتا دوزخ ول لے کے چلنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے اوے ملائکہ ادھر دوبارہ نام اعمال تو لیا جائے حضرات حضور دے کہنے ملائکہ دوبارہ نام اعمال بولن گے حضور اپنے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹ لکھ کے او دے نیکیاں والے پلڑے چ رکھن گے ہن جدوں گل نو تے سینے دے رکھ کے پنج دن پاک دی پنج واری سبحان اللہ دی صدا آنی چاہیے کوئی بندہ ڈنڈی نہ مارے ہاتھ تھلے نہ رکھے گل بڑی وڈی کرن نہ تے سینے دے لا کے زور پنج دن پاک دی پنج واری سبحان اللہ دی صدا دے حضرات حضور اپنے نام دی چٹ لکھ کے او دے نیکیاں والے پلڑے چ رکھن گے نام محمد دی برکت دی وجہ نال او دا گناہاں والا پلڑا ہلکا ہو جاوے گا نیکیاں والا پلڑا باری ہو جاوے گا سبحان درویش دے ولی نے جنہ کھاد تیرے ٹکرے کر دے علی علی نے نعرے یا نہیں ہاتھ چوکے ذرا یا علی یا علی یا علی یا علی تسی سارے حق فرید یا فرید حق فرید یا لبیک لبیک یا رسول اللہ ہاتھ چوکے ذرا دومی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 نعرہ رسالت زندہ آباد ماشاءاللہ آج جنہیں تسی بیٹھے ہو نا جنہیں آئے ہو سارے 33 نمبران پاس سارے ہی پاس ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تو انہوں عزت عطا فرمائے ہون اس تو اگے بڑی بڑی گل ہے او غلام دا نیکیاں والا پلڑا جڑا بھاری ہوئے گا نا تو جدوں اللہ دی طرفوں فیصلہ آئے گا ملائکہ لے جائے انہوں جنت ایک غلام حضور دا کنہ غلام ایک غلام دوزخ وال جا رہا سی آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بلان گے حضور آؤں گے شفاعت کرن گے پھر جنت دا فیصلہ ہو جائے گا ایک غلام حضور نے نہیں جان دینا تو پھر سارے کیوں نہ پھر اسی کریا بسی ایسے گل دی دہائی کیوں نہ دئیے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا اوہ شور پڑھنا جدہ عقیدہ جدہ ایمان جدہ یقین ہے وہ پڑھے لیا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جا ایک باری لطف لا کے پڑھ کیا کھولیا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا وہ غلام حضور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ بنے گا ہاتھ، سونیا میں تے بڑا گناہگار ساں، بڑا سیاکار ساں، بڑا بدعمال خطا کار، حضور تساں کنج کرم نوازی فرمائی ہے۔ حضور میرا تے فیصلہ ہو چکیا سی ہیں تساں مہربانی فرما۔ حضور فرمان کے غلاماں تو تے بول سکنا میں محمد تے نہیں نہ بول سکتا۔ حضور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ توجہ فرمانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان کے غلاماں تو دنیا تے رہ کے ایک مرتبہ میں محمد دی ذات درود پڑھیا سی، اس درود دی بدولت نال میں محمد نے تیری شفاعت کی تھی، ایسے شفاعت دا صدقہ اللہ نے تینو جنت دا حقدار بنا چھتے ہیں۔ پھر اسی بھی حضور دی بارگاہ وچ کیوں نہ کیے کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ پر کیا خدا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا اچھا قیامت والا دن نفسا نفسی دا عالم ہیں، سوا نیجے تے سورج تانبے دی زمین تے جسم تے کپ کپی تاری ہونی ہے، ماں نے اپنی بیٹی نو بول جانا ہے تے بیٹی نے اپنی ماں نو اپنی پئی ہونی ہے، بیٹی نو اپنی پئی ہونی، پیو نو اپنی تے پتر نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے۔ او تے قیامت دا دیہاڑا ہے، ہن دنیا دی پے گئی اپنی ہن پتر نو اپنی تے پیو نو اپنی نہیں پئی۔ او دی وجہ ہے اسی دین تو دور ہو گئے، قرآن تو پڑھن تو دور ہو گئے ہیں، اس بات سے دنیا دی اپنی پے گئی ہے۔ مگر توجہ فرمانا ادھر میری بات دی طرف، اوہ بیٹا موشنال توجہ فرماؤ، بندے دے اتے 302 قتل دا کیس چڑھیا ہوئے، پھانسی دے پھندے دے بالکل قریب ہوئے، سزائے موت ہوئے اعلان ہوئے ہے، ٹائم ہو دا ہو جائے، انہوں پھانسی دے پھندے با لے کے جا رہے ہون، حضرات او دروگا جڑا ہے او دے منہ تے او کپڑا بھی ڈال دوے تے پھندا بھی بالکل گلے دے قریب کر دوے تے بس دبان والا ہوئے تے اعلان ہو جائے انہوں معاف کر دیتا جائے، کنی کو خوشی ہوئے بندے نو کنی کو خوشی ہوئے؟ ماں نے چھڑ جانا ہے، ماں نو اپنی فکر تے بیٹی نو اپنی فکر، پیو نو اپنی فکر تے باپ نو بیٹے نو اپنی فکر، ہر بندے نو اپنی پئی ہونی ہے تے آنا ہے میرے نبی نے، آنا ہے میرے نبی نے تے رب العالمین احکم الحاکمین علیم بذات صدور دی بارگاہ چ کرنی ہے دعا ہے اللہ اکبر، اس سے دعا دی بدولت اللہ نے پھر حضور دے غلاموں جنت عطا کرنی ہے۔ ایسے واسطے تے کریا بسی ایسے گل دی دہائی دے کے کہہ رہی ہیں، گناہگاری جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگاری جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، پر کیا کھونا درا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، ساری سجید میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، ساری سجید میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے، اور رب العالمین احکم الحاکمین علیم بذات صدور فرمائے گا، گھبراؤ نہ
محبوب یہ مجیدہ سنا دو گھبرانا محبوب یہ مجیدہ سنا دو جو کہی دو گے تو ہی اب یار کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ چرچ کریں گے مولا تیرا ذات مولا تیری دوزخ مولا تیرا ذات اے تیری جہنم رب العالمین احکم الحاکمین علیم ذاتی صدور فرمائے گا سونیا یہ کہو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے جنہاں نے ایمان ہو پڑے میرا یہ کہو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں آج بھی جامعہ مسجد غوثیہ دے اندر جام کے چٹا دی سرزمین اندر بیٹھ کے کچھ لوگ ٹیلی فون دے مصروف ہیں کوئی میسج دے مصروف ہے کوئی واٹس ایپ دے مصروف ہے کوئی موبائل دے کسی حصے دے مصروف ہے کوئی دنیا داری دے کماں دے اندر مصروف ہے خدا دی قسم اٹھا کے نہ تسی میں کتنے خوش نصیب ہاں کسی دنیا دار واسطے نہیں کسی لیڈر واسطے نہیں کسی وزیر واسطے نہیں کسی مشیر واسطے نہیں کسی صدر واسطے نہیں اج میاں سامنے تانوں کسی دنیا دار واسطے نہیں بلایا اللہ دے پیارے محبوب واسطے بلایا تے جدوں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چرچ کریں گے تے رب العالمین فرمائے گا سونیا یہ کہو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار حضور اللہ کی بارگاہ چرچ کریں گے مولا بھی میرا اے 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 بھی میرا بس جیدے جیدے تھے میرا نبی نظر رحمت فرمائے گا اللہ حضور دی نظر رحمت صدقہ بیڑا پار کر کے جنت عطا فرما چھڑے حضور دی کنی کرن واسی توجہ اگر تسی سارے محبت نال پڑھو تے اگلی گل سنائیے سیدنا آدم علیہ السلام نو پوچھا جائے گا آدم علیہ السلام کیڑے لینے آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کرنے مولا چنگے چنگے مینوں نیکوکار مینوں دے دے گناہگار جانن تے تو جانے نو نجی اللہ نے پوچھا جائے گا نو نجی اللہ کیڑے لینے گے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کریں گے مولا گناہگار جانن تے تو جانے نیکوکار مینوں دے دے ابراہیم علیہ السلام پوچھا جائے گا مولا گناہگار جانن تے تو جانے نیکوکار مینوں دے دے حضرات موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا جائے گا موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ چرچ کریں گے مولا گناہگار جانن تے تو جانے نیکوکار مینوں دے دے خدا دی قسم واری آ جائے گی میرے محبوب دی واری آ جائے گی اللہ دے نبی دی واری آ جائے گی حضرت آمینہ دے سہارے دی واری آ جائے گی حضرت عبداللہ دے پیارے دی حضور دی واری آئے گی رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے گا رب پوچھے گا سونیا کیڑے لینے نی سونیا کیڑے لینے نی میاں صاحب نے ہمیں میں پر نہیں سجائی میاں صاحب نے ہمیں تونوں میں نہیں بلایا میاں صاحب نے ہمیں دعوت نہیں دی کئی اللہ اکبر کبیرہ جاننے جدو حضور دے غلام آدھا نام آیا ہوگا پھر سادہ بھی وچ نہ آیا گیا گل تو حضور دا صدقہ بن جانی رب العالمین پوچھے گا سونیا کیڑے لینے آدم صدیق اللہ نے پکار نوح نجیب اللہ نے پکار ابراہیم خلیل اللہ نے پکار اسماعیل ذبیح اللہ نے پکار سارے نے سارے آسن مولا نے
کو کار سانو دے دے گناہگار جان تو جان باری میرے محبوب دی آئے گی حضور اللہ کی بارگاہ چرچ کریں گے مولا میں کو کار جان تو جان گناہگار میں نو دے دے انہاں گناہگاراں دیاں گناہاں ول نہ ویکھی سیاکاریاں نہ ویکھی بدعمالیاں نہ ویکھی خطاکاریاں نہ ویکھی بس میرا صدقہ انہاں غلاماں دا بھی بیڑا پار فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ دی بارگاہ التجا کریں گے تو اس التجا دا صدقہ اللہ ساڑا بیڑا پار فرما دے ایمی نہ سمجھا کرو دنیا تو محفل ایمی نہیں ہوندیاں یہ ذکر ایمی نہیں ہوندہ ایک کل قیامت والے دن اس ذکر دا مول پینا ہے پیسہ جڑا خرچ ہو رہا ہے اس پیسے نہ مول پینا ہے جڑا ٹائم تسی خرچ کر رہے ہو اس ٹائم نہ مول پینا ہے پتہ ہے جتوں ساریاں چھڑ جانا ہے میرے نبی آ جانا میرے نبی آ جانا اللہ اکبر کبیرہ ہون بس اندنے اینڈ چنگا ہونا چاہیے تے منت تو آڈی کو نہیں پرواہ مسجد انتظامیہ ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بھی اپنی تسی بھی ساڑھے اپنے میاں صاحب اگئی اپنے تے تسا اینڈ چنگا نہ کیتا تقریر ساری مدو شروع ہو جانی ہے تے ویسے بھی ماشاءاللہ مسجد دی بہار ویکھ کے اندر بھی ایک دو دفعہ حاضر ہوئے ہیں ہوتے تقریر کرنے دا موقع ملے اندر بھی تے ماشاءاللہ مسجدی باغ و بہار ویکھ کے دل باغ باغ ہوئے اہل محلہ نو اللہ مزید عزت عطا فرمائے اہل محلہ نو اللہ مزید دنیا کائنات اندر حضور دی غلامی چی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دا کارجی نے بنا لیا ہے انہیں جنت چ اپنا محل بنا لیا ہے تو سونا ماشاءاللہ تساں اللہ دا گھر تیار کیتا ہے ماشاءاللہ میں جی گزارش کرنا چاہنا انتظامیہ دے حوالے دے نال اللہ تعالیٰ اس مسجد انتظامیہ نو اس مسجد محلے داراں نو اس مسجد امام و خطیب نو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کیونکہ تساں رب دا گھر سونا بنایا ہے اللہ تواڈے کاروبار نو سونا بنایا ہے تے جڑی گزارش کر رہے ہیں کہ انتظامیہ والیاں بھی مینوں کچھ نہیں کہنا تے میاں صاحب نے اگے کچھ نہیں کہنا یہ اگے چاہتے ہیں ساری رات ہی سرکار دیاں گلاں ہوندیاں رہن یہ عاشق لوگ نے ہیں ماشاءاللہ ویکھو جڑے پیر دے رنگ وچ رنگے نے ہیں الحمدللہ تے انہاں بھی مینوں کچھ نہیں کہنا تساں اینڈ چنگا نہ کیتا تقریر ساری مدو شروع ہونی ہے ہیں تے جڑا بندہ بالکل نہ پڑے گا او دے کولوں دعائے قنوت تے نماز جنازہ دی اینڈ والی دعا تے سننی ہے تے علامہ ذوالفقار صاحب اگے پہ دس نے کہ میں سارے نمازیاں تے بچیاں نو کوشش کر رہے ہیں نماز جنازہ دعائے قنوت ایت الکرسی 6 کلمے یاد کرا رہے ہیں تے جنوں علامہ صاحب نے یاد کرائی ہے نا او دے کول میں ترجمے نال سننی ہے پھر سبحان اللہ محبت نہ سارے آکو ای محفلاں خدا دی قسم ای کل قیامت والی دن مول پوے گا تے جدوں بھی محفل وچ جایا کرو دعا منگیا کرو سونیا اس محفل دا صدقہ ساڑھے تے کرم فرمائی تے اس محفل دا صدقہ بیڑا پار فرمائی تے دعا منگیا کرو محفل وچ بیٹھے 40 بندے جیتے رہ کے دعا منگن وچ ایک نیک ہوندا ہے وہ دی وجہ 40 دی دعا قبول ہو جاندی تے کئی 40 بیٹھے نے تے رل کے دعا نہ کر لئیے ساؤنڈ والے اپنے والے نال کرنی ہے میں اپنے والے نال خان صاحب نے اپنے والے نال علامہ ذوالفقار صاحب نے اپنی علامہ بیس صاحب نے اپنی کرنی میاں صاحب نے اپنی کرنی تساں اپنی کرنی کیڑی دعا کرنی ہے اے توجہ فرمانا کیڑی دعا کرنی ہے اے در میری بات دی طرف توجہ کرے یا اللہ جدو سانو دنیا کائنات تو موت آوے نا یا اللہ جدو دنیا تو جائیے یا اللہ جدو دنیا تو بولو درہ یا اللہ جدو دنیا تو یا اللہ اودو ایمان دی حالت اندر موت آوے حضرت نے بابا فرید دا نعرہ ماریا تے گل بابا فرید ہی سنا جائیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت وصال قریب آیا نا تے اپنے مرید نو بلا کے نا گنڈلی دیتی اس گنڈلی دے اندر شرینی سی اس شرینی جیری سے نا بابا فرید نے فرمایا اے مریدہ اے میں دنیا تو ٹر چلنا اگر ایمان سلامت لے کے گیا تے ساری دی ساری شرینی جیری ہے نا جنازہ پڑھن والے نو تقسیم کر دی
اگر نہ سلامت لے گیا تو میرے واسطے ہاتھ چوکے دعا کر چھڑی. مرید بھی بابا فرید دا سی. انہوں نے کہا حضور مینوں کہیں پتا چلے گا تسی ایمان سلامت لے کے گئے ہو کہ نہیں سلامت لے کے. آپ نے فرمایا مریدہ جس وقت جسم سے روح نکل جائے گی نا, غسل کرایا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, جنازہ پڑھیا جائے گا تے قبر دفن کرن لگیں گے تے اپنا ہاتھ فرید الدین نے کفن چکلنی. اگر فرید الدین نے تیرا ہاتھ پھاڑ لیا نا تے سمجھ لے بھی فرید الدین ایمان. بابا جی کی کہہ رہے ہیں اگر فرید الدین نے تیرا ہاتھ پھاڑ لیا تے سمجھ لے بھی فرید الدین ایمان سلامت لے کے گیا ہے. اگر فرید الدین تیرا ہاتھ نہ پڑھ سکے تو میرے پاس ہاتھ چوکے دعا کر چھڑی. اور مریدہ نا بابا جی دا وصال ہو گیا, غسل کرایا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ پڑھیا گیا, دفن کرن لگے. میں کہا ٹھہرو مینوں پیر دی وصیت تے عمل کر لین دیو. آندا میں بابے ہراں دے کفن ہاتھ کلیا تے صرف بابے نے ہاتھ پھڑی نہیں بلکہ پھڑ کے پٹھیا تے جنجوڑیا. میں کہا چھڑ دیو فرید الدین, مینوں تے پہلے ہی پتہ سی تسی دنیا تو ایمان سلامت لے کے جاؤ ہیں تے جڑا دنیا تو ایمان سلامت لے کے ٹر گیا قبر دے اندر بھی بیڑا پار, حشر دے دیہاڑے بھی بیڑا پار ہو گیا. تے اے دعا کر کر کے آنا یا اللہ جی اسی بھی دنیا تو جائیے ایمان سلامت لے کے جائیے. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں رائی دے دانے دے برابر ایمان بچا کے لینا تہاڈا کام ہے. جنت وچ لے کے جانا محمد عربی دا کام ہے. لوگ آندے نے ساڈا نانا بڑا خوش قسمت ہے, دادا بڑا خوش قسمت ہے, پردادا بڑا خوش قسمت ہے, فلانا عزیز بڑا خوش قسمت ہے. میں کہا بھائی جی کس طرح خوش قسمت؟ آندا چشتی صاحب. میں کہا جی آندا انہاں دے کوئی بازو فریکچر نہیں ہویا, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہویا, سارے دے سارے اعضاء صحیح سلامت لے کے واپس قبر دے اندر چلے گئے نے, لہذا بڑے خوش قسمت نے. میں کہا وہ خوش قسمت نہیں جڑا سارے جسم دے اعضاء صحیح سلامت لے کے تو جائے. آندا پھر چشتی صاحب خوش قسمت کیڑا؟ میں کہا خوش قسمت ہو گئے جڑا دنیا تو ایمان سلامت لے کے جاوے گا. جڑا دنیا تو ایمان سلامت لے کے گیا قبر چ بھی بیڑا پار, حشر دے دیارے بھی بیڑا پار. فجر پڑھے, زور پڑھے, عصر پڑھے, مغرب پڑھے, عشاء پڑھے, چاشت پڑھے, اوابین پڑھے, اشراق پڑھے, قرآن پڑھے. جو بھی عبادت کا موقع ملے, جو بھی نماز کا موقع ملے, نماز پڑھ کے جو بھی ہاتھ اٹھانے, ہاتھ اٹھا کے دعا منگیا کر. جتنے اسی دنیا منگنے ہیں, جتنے اسی عزت منگنے ہیں, شہرت منگنے ہیں, جتنے اسی کوٹھی منگنا تے محل منگنے ہیں, اتھے بھی منگیا کر یا اللہ جدو مینوں موت آوے ایمان دی حالت اندر آوے, یا اللہ جدو میں دنیا تو جاواں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا دیدار کردا دنیا تو رخصت ہو. اسی ایسے گل دی دہائی دے دے کے کہنے ہیں اے سبزی گمبدی والے منظور دعا کرنا محبت نال عقیدت نال. بے شک حضرات اکھاں بند کر کے حضور دی بارگاہ دہائی دے کے آکھو او کوئی پتہ نہیں سونے دی طرفوں نظر رحمت ہو جائے تے مرنے ویلا حضور دا دیدار نصیب ہو جائے. پڑھ کے آکھو اے سبزی گنبد والے منظور دعا کرنا. دیکھو نا بابا جی بھی دعا مانگ کے کی کہہ رہے ہیں اے سبزی گنبد والے منظور. اے سوکھا ویلا کوئی نہیں, اے سوکھیاں کڑیاں کوئی نہیں, اے سوکھا منظر کوئی نہیں. جتھے ماں نے چھڑ جانا, جتھے ویر نے چھڑ جانا, جتھے بہن نے چھڑ جانا, جتھے سجنا چھڑ جانا, جتھے ساتھیاں چھڑ جانا, جتھے رشتہ دارا چھڑ جانا, دعا کرنا جتھے ساریاں چھڑ جانا ہے اوتھے اللہ دے نبی آمن دیدار کر دیا دنیا تے رخصت ہوئی ہے. پڑھ گیا کو ذرا اے سبزی گنبدی والے منظور دعا کرنا. اے سبزی گنبدی والے
اکھاں بند کر کے حقیقت دے نال محبت دے نال دلوں اظہار کر کے آنکھوں تو صحیح نا میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا میرے نبی کو جنہیں بھی منگیا جو بھی منگیا جنہ بھی منگیا میرے نبیوں نے عطا کیتا تو تمہیں اج حضور دی بارگاہ چ استغاثہ پیش کر حضور دی بارگاہ دعائی دے کے کہہ لگ کوئی پتہ نہیں میرا نبی کرم فرمائے تو مردہ ویلے سانو حضور دا دیدار نصیب ہو جائے پس گیا کھولیا اے سبزی ممبتی والے منظوری دعا کرنا جب بکتی نظر آئے جب بکتی نظر آئے اس منظر کو یاد کر کے پڑھ جب بکتی نظر آئے جب بکتی نظر آئے جب بکتی نظر آئے سونیا جب بکتی نظر آئے سونیا ابو بکر سے کرم کیتا جائے عمر پاک سے کرم کیتا جائے عثمان پاک سے کرم کیتا جائے علی پاک سے کرم کیتا جائے بلال پاک سے کرم کیتا جائے حضرت طلحہ زبیر سے کرم کیتا جائے سیدنا میر معاویہ سے کرم کیتا جائے سونیا ایک ایک غلام سے کرم کیتا جائے اسی بھی کوئی امتی استغاثہ کر کے کہہ رہے ہیں عرضی پیش کر کے کہہ رہے ہیں جب بکتی نظر آئے جب بکتی نظر سونیا جی تو اسرائیل علیہ السلام آ جاتا جان پھٹن واسے روح نکالن واسے اور کچھ نہیں مانگ رہے کوئی استغاثہ پیش کر رہے ہیں کہ تو جان کنیندہ ویلا ہوئے جتھے ماں نے باپ نے یارہ نے سجنہ نے چھڑ جانا ہے سونیا تھی اپنا دیدار کروانی استغاثہ پیش کر کے کہہ رہے ہیں جب بکتی نظر آئے جب بکتی نظر آئے جب بکتی نظر آئے دیدار عطا کرنا جب بکتی نظر آئے جب بکتی نظر آئے دیدار مردے ویلے حضور دا دیدار نصیب ہو گیا قبر اشر چ بیڑا پار ہو گیا خدا دی قسم اٹھا کے نہ دیدار مصطفیٰ کوئی چھوٹا دیدار نہیں معمولی دیدار نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ ایسے گل دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار حضرت عمر پاک نے تے یہی آکھے سے نا صدیق ساری زندگی دیا نیکیاں لے لے وہ غار والی نیکی دے دے وہ غار چ نماز پہ پڑھ دے سن قرآن پہ پڑھ دے سن کی پہ کر دے سن دیدار مصطفیٰ اے دیدار مصطفیٰ کوئی معمولی دیدار نہیں اے دعا منگیا کرو یا اللہ جدو دنیا تو جائیے حضور دا دیدار کر دیا جائیے اچھا جدو اکھاں بند ہون میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے سونیا جدو دنیا تو جائیے ادو بھی تیرا دیدار کر دیا جائیے جدو قبر وچ اٹھیے ادو بھی تیرا دیدار کر دیا اٹھیے اللہ تعالیٰ حضور دی غلامی چ سانو سارے نو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک دو منٹ صرف مزید برداشت کرو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اپنے بچے نو دیندار بناؤ اپنے بچے نو دین والے پاسے مائل کرو جدوں علامہ عثمان چشتی صاحب ایتھے خدمت کر رہے سن میں ادوں بھی کئی دفعہ جملے بولے نے ہون بھی تانوں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اپنے بچیاں نو دیندار بناؤ جدوں بچیاں نو دیندار بناؤ گے اے پیچھے ویکھو کرونا گزرے ہے ڈاکٹر روئے نے چودھری رویا ہے امیر رویا ہے جگیردار رویا ہے ڈیلر روئے نے پراپرٹی والے ہیں
سارے روئے نے، کپڑے درزی روئے نے، ہر شعبے والا رویا ہے، مولوی نہیں روئے۔ سمجھ میاں صاحب، مولوی نہیں روئے۔ تو مولویاں دی تنخواہ کرونے دے وچ بھی ادوں بھی جاری تے ہے سی جنی تسی دیتی ہے، سانوں پتہ ہے۔ ادھے بھی کئی مسیتاں بول کے ویکھ لو تے مسیت والے پیسے نہیں دیندے مولوی صاحب، اور 2-2 3-3 مہینے دیاں تنخواہاں ڈک کے رکھ دینے ہیں۔ اور کرونے دے وچ بھی 10,000 روپے چ گزارا کیتا ہے۔ تے ہونا جنی کو عمران خان نے مہنگائی کر چھڑی ہے، ادھے بھی مولوی صاحب دی تنخواہ 10-12,000 روپیہ ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے ادھے بھی مہنگائی دے دور وچ، مہنگائی دے دور وچ، اس مہنگائی دے دور وچ بھی مولوی صاحب دا 10-12,000 15,000 روپیہ اسی دینے ہاں۔ اس دے باوجود میں یہ نہیں آندا کہ ویکھو دنیا داراں نوں دنیا داراں دے پیسے لگدے نے پے، کسے دے بیماری تے لگدے نے، کسے دے زمین تے لگدے نے پے، کسے تے جناب کسے پاسے لگدے نے پے، کیوں کیس تے لگدے نے پے۔ خدا دی قسم مولوی صاحب 10-12,000 دے وچ بھی گزارا کر کے نا رب دی بارگاہ شکریہ ادا کردا۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, دین ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, دین ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, دین ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੈ, دین ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ دین ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ دین ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ 6ਵਾਂ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਬੜੀ ਅਦਬ ਵਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਕੀਦਾ ਮਹਿਫਲ ਹੈ। یا رسول اللہ لبیک 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 نعرہ رسالت۔ اگو ماشاءاللہ رمضان شریف دا مہینہ آ رہا ہے، لوکاں نوں روزے رکھاؤ، نالے رکھو، نالے بچیاں دی اے جڑا اس پاسے قرآن دی طرف توجہ دلاؤ تاکہ رمضان شریف دے مہینے دے اندر کوئی بخشش دا بہانہ بن جائے۔ مولا علی علیہ السلام فرماندے نے اگر رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نوں بخشنا نہ ہوندا پھر اللہ انہاں نوں رمضان عطا کردا نہ۔ تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر تانوں پتہ چل جائے، حضور فرماندے نے تانوں پتہ چل جائے رمضان دی کنی شان ہے، رمضان دی کنی فضیلت ہے، رمضان دا کنا مقام ہے، یہ رمضان دا مہینہ ایک مہینہ ہے تے تسی رب دی بارگاہ دعا منگو یا اللہ پورا سال ہی رمضان رہے، اینی فضیلت ہے ماہ رمضان دی۔ تے اے کوشش کرو 8 تراویاں اور پڑھ کے کئی نس جاندے نے تے کئی تراویاں پڑھ دے نہیں، تواڈا تے ہن بس چلے تے تسی مولوی صاحب نوں آکھو مولوی صاحب تراویاں پڑھ کے ساڑیاں پیک کر کے شاپر چ پا کے تے گھر پہنچا دیا ہیں، اینی تے بندے بھی ہیں تے تراویاں قرآن جڑا نا تراویاں دے اندر سنو اور رات ایتھے نماز پڑھ کے تراویاں دے اندر قرآن سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کل قیامت والے دن قرآن بھی سفارش کرے گا تے رمضان بھی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ ایک ایک لمحہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید رکھنا اہل محلہ تو کہ جس طرح اگے ماشاءاللہ تعاون کر رہے سن ہون بھی مزید تعاون کرن گے، اللہ مزید دین دنیا بہتر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔